میری ممکنہ حراست آرمی کے حوالے سے ہو سکتی ہے. ہاں یہ درخواست دی ہے. کیوں؟ تحریک انصاف قیدی نمبر 804 کیوں اس پیر کے دن سے مسلسل اصرار کیے جا رہے ہیں کہ چونکہ کہیں اور ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا تو مجھے فوجی حراست میں لینے کی تیاریاں ہیں. ان کے بھی وکلاء بانی ہے تحریک انصاف کے، وہ بھی سلام کے قابل ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ استدعا نہیں کی کہ جی یہ فروئی چارجز ہیں، یہ فریولس چارجز ہیں، یہ ڈسچارج کیے جائیں. مطلب یہ مقدمات اس سرے سے غلط ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو 10 روزہ ریمانڈ تفتیش کے لیے دیا یہ گیا غلط ہے. تو ٹھیک ہے، بہرحال اس کے باوجود یہ ریلیف تو ہے اور بڑی ٹائملی ریلیف بھی ہے. اور اس سے وہ جو خدشہ تھا سنگین یہ مقدمات کہتے ہوئے بھی وہ دم توڑ گیا. وہ جو ہارڈ میں ڈرائیو آپ سے جان کی امان پاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میری زبان بڑی کالی ہے، میں اپنے خدشے پہ قائم ہوں. اس بڑے ریلیف کے بعد اس کے باوجود دیکھو بات سنو میری. سر جو ججز نے سوال اب پوچھے، بات یہ ہے کہ داغ دہلوی ایک شاعر ہوتے تھے دہلوی جی، جو کہ دلی میں تھے نا، تو دہلوی نہیں سر، دہلوی دہلوی ہوتا ہے. آپ دہلوی. آپ غلط کہہ گئے تھے. کیا کہا میں نے؟ آپ نے دہلوی کہہ دیا تھا، یہ دہلوی ہے. دہلوی. آج میں نے بھی کریکشن کر اردو دی. آپ نے بڑی اچھی. ہم خیر داغ تو ان کا ایک ہے کہ جو گزرتے ہیں داغ پرسد میں آپ بندہ نواز کیا جانے. ٹھیک. قیدی نمبر 804 جیل میں ہے. مشکلات ان پہ ہیں، میرے پہ نہیں ہیں، میرے تو خدشات ہیں. انہوں نے اس کے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ میں، اس سے پہلے انہوں نے بیان دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، انہوں نے یہ درخواست دی کہ میری ممکنہ حراست آرمی کے حوالے سے ہو سکتی ہے. ہاں یہ درخواست دی ہے. کیوں؟ سر دیکھیے میں نے آپ کو یہ وہیں دی نا جہاں سے ریلیف مل گیا نا آج. لیکن اس کو واپس بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل سماعت ہے. ایک کیس پہ دستخط نہیں ہے غالباً، اور باقی یہ کہ ظاہر ہے یہ تو خدشے کا اظہار ہے. تو کیوں بانیے تحریک انصاف قیدی نمبر 804 کیوں اس پیر کے دن سے مسلسل اصرار کیے جا رہے ہیں کہ چونکہ کہیں اور ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا تو مجھے فوجی حراست میں لینے کی تیاریاں ہیں. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا. وہ کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب وجہ تو ہوگی. ان کے پاس انسائڈ انفارمیشن ہے، پا رہی ہے. انسائڈ انفارمیشن کیوں نہیں؟ نہیں، حکومت اور ایجنسیز کے کام کی انسائٹ کیسے مل سکتی ہے؟ کمال ہے. اچھا کہیں بھی آپ کے سمپتھائزر موجود نہیں ہوتے؟ میں نے تو بہت اپوزیشن حکومت میں تو نہیں ہے. خیر آف کورس سیکیورٹی اداروں. ارے بابا بات یہ ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے ادارے، ایف آئی اے ہے، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ایف آئی اے میں 10 15 20 بندے بھی جو ہیں وہ دل سے ان کے ساتھ نہیں تو کیوں دیں گے آرمی کی؟ بھائی مجھے ایز صحافی کے طور، اب بھائی مجھے ایک صحافی کے طور پر جسٹ ایز اے جرنلسٹ مجھے بتا دیا جاتا تھا کہ وہ فلاں صاحب، یہ ایم آر ڈی کی گرفتاریاں ہو رہی تھی، 83 کی بات ہے، میں ابھی ینگ رپورٹر تھا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی گرفتاری دینے آتے تھے. اچھا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے وہ جو ہے کرتے تھے کہ جی پہلے گرفتار کر لو ایم پی او کے تحت، تاکہ بندے کی وہ تصویر نہ بنے. ایک تو ویسے ہی سینسرشپ تھی، لیکن چلو انٹرنیشنلی بعض اوقات آ جاتی تھی، مطلب گارڈین میں آ گئی، ٹائمز میں آ گئی. 9 مئی کے حوالے سے 12 مقدمات میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے. وہاں تک تو ٹھیک ہو گیا. اب گرفتاری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میجسٹریٹ سے 24 گھنٹے کے اندر اس کی اپروول لی جائے کہ جی اس شخص فلاں چیز میں مطلوب ہے. اب جسمانی طور پر ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے روبرو بانی تحریک انصاف کو پیش نہیں کیا گیا. ہو گئی بات. ہو گئی. اب 2 منٹ کی غالباً واٹس ایپ ویڈیو کال ٹائپ، اور کہا جی کہ ٹھیک ہے یہ وہ ادھر، تو آپ کے وکلاء فلاں فلاں موجود ہیں، تو ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ الزام ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی شکایت نہ ہو. تو موصوف نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، لگا لیں تو کتنا. اب
ان کے وکلاء لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو یہ کہتے رہے کہ صاحب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک ملزم جس کے اوپر آپ 12 سنگین مقدمات قائم کر رہے ہیں اس کو جسمانی طور پر عدالت میں پیش کرنے کی بجائے آپ واٹس ایپ کال پہ حاضری لگا لیتے ہیں. صاحب یہ کون سے قانون کے تحت؟ یہ تھی بنیادی بات. اچھا اب اس کے پاس آپ کا کیا آرگومنٹ ہے؟ بھائی آپ نے میجسٹریٹ کے آگے پیش کرنا ہے نا انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. تبھی آپ بھائی صاحب آپ یہاں سے ہیلی کاپٹر پہ لے جا کر، آپ کو یاد نہیں ہے ہیلی کاپٹر جب نواز شریف صاحب گرفتار تھے تو ہیلی کاپٹر پہ انہیں کراچی لے جایا جاتا تھا نا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ان کا قیدی نمبر 804 جان کو بھی خطرہ ہے. اب ایسے تو یار ہر آدمی کو خطرہ ہے جو جہاں سب کی جان کو خطرہ ہے، وہ تو تھریٹس ہیں. اوہو بھائی کس کو وہ تو گورنمنٹ نے کہا ہے، خود عمران خان نے تھوڑی کہا ہے. وہ بھی انہوں نے رات کے 9:30 بجے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، رات کے 9:30 بجے. خیر اس کے بعد وہ پروسیکیوٹر جنرل سے یہ بینچ جو ہے بار بار پوچھتا رہا کہ یار 9 مئی کو گزرے ہوئے، اب 14 مہینے گزر گئے تو یہ زیر حراست ہی تھے، تو آپ کو یہ گرفتاری اسی وقت ہی ڈالنا یاد آئی؟ پہلے ڈال لیتے. آپ پہلے ڈال لیتے بھائی. آپ نے جب دیکھا کہ مختلف مقدمات میں بری ہو رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ چلو جی 9 مئی کے یہ 12 مقدمات کا آپ نے ایک یعنی پلندہ تیار کر دیا. بس یہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب جو آئے ہوئے سن، یہ مطلب یہ حکومت کی طرف سے تھے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے تھے؟ کیونکہ جو میں نے ان کے دلائل سنے ہیں. ارے بھائی میں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب سے تشریف لائے ہیں میں آپ سے گفتگو سے اجتناب برت رہا ہوں. وہ آپ اکثر پریز کرتے ہیں، تبھی آپ ذہین آدمی ہیں. نہیں خیر ذہین تو اللہ تعالیٰ نے جتنی عقل رکھی ہے وہ انشاءاللہ نچڑ جائے گی آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے. لیکن یہ جو رؤوف حسن صاحب کے آج جسمانی ریمانڈ میں اضافہ ہوا ہے نا، ہاں ہوا ہے. ہیلو وہاں سے کمپیوٹر وغیرہ بھی دائیں بائیں ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں 9 مئی سے واقعات سے کوئی ہارڈ ڈرائیو کنیکٹ ہو سکتی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو آپ اور بہت سارے موبائل فون یہ لوگ جو ابھی تک اچھا اس پہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہوئی ہے اس پر ابھی تو خیر چھٹیوں کے بعد، اس پہ چھٹیوں کے بعد سپٹمبر. تو بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کو پابندی لگانے کی بجائے صرف ان کے بانی کے لیے مشکلات پر فوکس ڈیووٹڈ اور obsessed ہیں، تو ان کے پاس بابو بڑی آسانی سے ایک ونڈو بنتی ہے. آج جولائی کی کتنی تاریخ ہے؟ 25 سے لے کر سپٹمبر تک. تو سیاست میں تو بابو ایک دن میں بہت ہوتا ہے.